اردو کی ایک کہاوت ہے کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 7 دروازے کھل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہی ایک دروازہ کھلتا ہے جو خدا آپ کے لیے کھولتا ہے، جہاں خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، جہاں خدا نے آپ کی منزل رکھی ہوتی ہے، اور پھر خدا اس طرف سے آپ کو لے جا کر اس مقام پر پہنچاتا ہے جو مقام اس نے آپ کے لیے بنایا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہمارا خالق ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا باپ ہے. مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو. اپنی زندگی میں ہم ہمیشہ اچھے ہی کی توقع کرتے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، سب کچھ درست ہونا چاہیے، اور کچھ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. کیونکہ انسان اپنی حدوں سے باہر جانے کا عادی ہے، اور یہ عادت جو ہے انسان کے اندر اس کے گناہ کی وجہ سے ہے، جو پیدائش سے ہی اس کے اندر ہے، جس کو ہم مسیحی علم الہیات کے مطابق دراصل اوریجنل سن کہتے ہیں، کہ ہماری سرشت میں بگاڑ ہے. اس لیے ہم ہمیشہ غلط چیزوں کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمیشہ جب بھی ہمارے لیے کوئی کام سختی کا کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اسے ناپسند کرتے ہیں. جب بھی ہماری تربیت کی جا رہی ہوتی ہے ہم اسے ناپسند کرتے ہیں. جب بھی کوئی کام ایسا کیا جا رہا ہے جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہونا چاہیے. میں نے جب نوح کی کہانی پڑھی تو اس کے بیچ میں ایک بڑی عجیب سی چیز دیکھی کہ ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا، تمام جاندار مار ڈالے، تمام انسان مار ڈالے، سب کچھ تباہ ہو گیا. لیکن ایک کشتی جو تھی اس کا دروازہ جسے خدا نے بند کیا تھا وہ نہیں کھلا. کیوں؟ دروازہ تھا. جس طوفان نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا وہ اس دروازے کو کیوں نہیں کھول سکا؟ کیونکہ وہ دروازہ خدا نے بند کیا تھا. جب آپ پیدائش اس کے 7ویں باب کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر و مادہ تھے. تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا. کئی مرتبہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہم بڑے پرجوش تھے، پر امید تھے، ہم کسی میدان میں بڑی ترقی کر رہے تھے اور سوچتے تھے کہ شاید اس میدان میں یا اس ادارے میں یا اس دفتر میں ہمیں اور عزت ملے گی، اور عزت ملے گی، اور عزت ملے گی، اور اچانک ہی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہمیں اس ادارے کو چھوڑنا پڑا. کئی دفعہ ادارے بند ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ادارے میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو لوگوں کو نکال دیتے ہیں. کئی دفعہ آپ کسی علاقے میں جا کے بستے ہیں اور وہاں بہت ترقی کرتے ہیں، لیکن پھر اچانک ہی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہ علاقہ ہی چھوڑ کے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دروازہ ہے جو خدا نے بند کیا ہے. ہماری زندگی جو ہے اس کے بیچ میں خدا بڑی گہری دلچسپی رکھتا ہے. وہ بڑی گہری دلچسپی کے ساتھ آپ کی زندگی کو چلاتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہم دنیا کے 7.5 ارب لوگوں میں سے ایک ہیں، اور خدا کو ہماری کیا فکر ہے؟ خدا کو آپ کی فکر ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی دروازہ ایک طرف سے بند ہوتا ہے تو کسی طرف دوسری طرف ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ خدا اس دنیا میں ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے، ہمیں ترقی دینے کے لیے، ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہمارے سامنے مخالفین کھڑے کرتا ہے. خدا ہماری زندگی میں مخالفین کو آنے دیتا ہے. مخالفین آپ کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، مخالفین آپ کے سامنے چیلنج رکھتے ہیں، مخالفین آپ کے سامنے آگے بڑھنے کے رستے میں ایسی بڑی چٹان بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو رستہ خود بخود تبدیل کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ کو ایسے اداروں کو چھوڑنا پڑتا ہے جس میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ مخالفین آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ رہ کے ترقی کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ ساری زندگی میں یہاں گزار دوں گا، مخالفین آپ کو مڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں. کسی انسان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کسی چیز کو کر سکے جب تک خدا اسے ایسا کرنے کی اجازت
نہ دے۔ اور اس حقیقت کا اقرار ابلیس نے کیا کہ خدا جب تک اسے اجازت نہیں دیتا وہ ایوب کو چھو نہیں سکتا۔ جب شیطان ایوب کو چھو نہیں سکتا تو کوئی انسان آپ کو کیسے چھو سکتا ہے؟ یہ ایک وہ حقیقت ہے جسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، اپنے دل میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کر سب کچھ خدا رہا ہوتا ہے، وہ خود منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا جو 25 سال سے ایک ہی روٹین پہ چل رہا تھا۔ وہ روزانہ اپنے بینک میں جاتا تھا، روزانہ صبح تیار ہوتا تھا، اپنے بینک میں جاتا تھا، ایک ہی جیسے کپڑے، ایک ہی جیسا بریف کیس اور ایک ہی جیسا سب کچھ۔ اس علاقے میں ایک پادری صاحب تھے جو روزانہ صبح نے ملتے ہوتے تھے۔ ایک دن ان پادری صاحب نے دیکھا کہ اس نے پراپر ڈریس نہیں پہنا ہوا، بلکہ وہ عام سے کپڑوں میں وہاں گھوم رہا ہے۔ تو اس نے صبح صبح اس سے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے آج اپنے آفس کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا، مجھے میرے دفتر والوں نے فارغ کر دی۔ کہتے وہ کیسے؟ آپ تو 25 سال سے وہاں کام کریں، میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتے بس وہاں کسی نے فراڈ کیا اور اس کا الزام مجھ پہ لگ گیا اور انہوں نے مجھے نکال دیا۔ تو کہتے پھر اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا میں کوئی نئی نوکری تلاش کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ جب دوبارہ اس پادری صاحب کو ملا تو اس نے اس بھائی صاحب کو کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ شکر گزاری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کس بات کی؟ اس نے کہا دراصل جب مجھ پہ الزام لگا تھا تو مجھے میرے دفتر سے نکال دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے اوپر الزام غلط لگا تھا، اس لیے اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو اپنی برانچ سے اٹھا کے اپنے ہیڈ آفس میں لانا چاہیے اور اس سے بھی بڑا افسر بنا دینا چاہیے۔ اگر اس پہ وہ الزام نہ لگتا تو وہ کبھی اپنے آپ کو یہ پروف کرنے کے قابل نہ ہوتا کہ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم کہتے ہیں خیر ہے، جیسی زندگی گزری ہے بہت اچھی ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن خدا جو کائنات کا خالق ہے، جس نے سن 2020 میں آج آپ کو یہاں پر رکھا ہے، اس نے آپ کی زندگی کو اپنے منصوبے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق یہاں رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نے آج کے دور میں کیا کرنا ہے، اور آج کے دور میں آپ کا جو کردار خدا کے نزدیک ہے وہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے دل میں سوچیں سب ٹھیک ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کہاں پر لے کے جانا ہے۔ بالکل ایسے جہاں یہاں پر اس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا، لیکن اس دروازے کو نہ کوئی آندھی کھول سکی، نہ کوئی جانور کھول سکا، نہ کوئی انسان کھول سکا، کیونکہ جو دروازہ آپ کے لیے خدا بند کر دے گا وہ دروازہ کوئی کھول نہیں سکے گا۔ اور جو دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہم کئی مرتبہ اس کے لیے لوگوں کو کوستے ہیں، اپنے مخالفین کو کوستے ہیں، اپنے ساتھ مخالفت کرنے والے دشمنوں کو کوستے ہیں۔ لیکن آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عادت سے نکلیں۔ ایک بندے نے کہا اگر میرا بس چلے تو میں اپنے مخالفین کی تصویر اپنے گھر میں لگاؤں تاکہ ہمیشہ میں ان کا شکر گزار رہ سکوں۔ ہمیں بھی شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں نے جنہوں نے مخالفت کر کے ہمارے رستے بدلے، ان دوستوں نے جنہوں نے مخالفت کر کے ہماری راہیں بدلیں، اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خدا ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے اردو کی ایک کہاوت ہے کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو وہی ایک دروازہ کھلتا ہے جو خدا آپ کے لیے کھولتا ہے، جہاں خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، جہاں خدا نے آپ کی منزل رکھی ہوتی ہے، اور پھر خدا اس طرف سے آپ کو لے جا کر اس مقام پر پہنچاتا ہے جو مقام اس نے آپ کے لیے بنایا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہمارا خالق ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا باپ ہے۔ اور باپ کی محبت نقطہ عروج پہ ہوتی ہے۔ اس کا بس چلے وہ مر مٹے اولاد کے لیے، اس کا بس چلے وہ اپنا خون تک دے دے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ باپ کی محبت ہوتی ہے کہ وہ جو کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ آپ جب کل فادرز ڈے منانے والے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ باپ کی ذات اس لیے بچوں کے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے کیونکہ اکثر تنقید، اکثر تصحیح، اکثر لوگ بچوں کو ٹھیک کرنے کا کام باپ سر انجام دیتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا تھا کہ وہ علم جو کان کھینچ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ یاد رہتا ہے، لیکن وہ اچھی باتیں جو ہنستے کھیلتے ہم سیکھتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔
20 سال پہلے بھی اگر کسی نے آپ کی پٹائی کی اور آپ کو کسی چیز کے بارے میں سکھایا تو 20 سال بعد بھی وہ باتیں آپ کو یاد ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ جو چیز تنقید ہمارے سامنے کرتی ہے، جو چیز تصحیح ہمارے سامنے کرتی ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتی. اس لیے آج میں اپنے والدین کو یہاں یاد کرتا ہوں. میرے باپ نے جب مجھے تصحیح کی، جب میرے باپ نے مجھے ٹھیک کیا، جب کبھی اس نے مجھے مارا، جب اس نے مجھے کیا، وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کا پیار تھا، اور وہ اس کے پیار کا نقطۂ عروج تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب یہ اپنی عادت کو نہیں چھوڑے گا. خدا چاہتا تھا کہ داؤد جات کے جولید کے سامنے یا جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو، اس لیے وہ اسے بکریاں چرانے سے ہٹا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ اسرائیل کی صفوں میں لے کے گیا، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ایک شخص کیسے اس کی مخالفت کر رہا ہے. اور پھر اس نے اپنے فلاخن سے اس کو مار دیا. اس کے بعد داؤد کی زندگی بدل گئی. اس کے بعد وہ ساؤل بادشاہ کے مقابلے کے اوپر اسرائیل میں گنا جانے لگا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ساؤل بادشاہ کو استعمال کیا تاکہ داؤد بادشاہ ساؤل سے بھی بڑا بادشاہ بن سکے، عظیم ترین بادشاہ بن سکے. اس لیے والدین کی تصحیح، والدین کی تنقید، والدین کی مار، والدین کی پٹائی، اور خاص طور پر باپ کی، کیونکہ اکثر مائیں جو ہوتی ہیں وہ تصحیح کا سارا کام بھی باپ کو سونپ دیتی ہیں، اس لیے باپ کو مجبوراً بچوں کے ساتھ زیادہ سخت ہونا پڑتا ہے. تو یہ اس کا پیار ہے. اگر خدا دروازہ بند کرے گا تو پھر اچھا دروازہ کھلے گا، کیونکہ اسے پتا ہے. ہمیں اپنی اس زندگی میں نہیں پتا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، لیکن ہمارا باپ جو ہے، خواہ وہ آسمانی باپ ہو چاہے وہ انسانی باپ ہو، ہمارا انسانی باپ جانتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے، لیکن ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف آسمانی باپ جانتا ہے. اس لیے جب بھی خدا ہماری رہنمائی کرے منفی ذریعوں کے ذریعے، منفی لوگوں کے ذریعے، مخالفین کے ذریعے، تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. اور اگر ہمارا باپ ہمیں تصحیح کرتا ہے تو اس فادرز ڈے پہ اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری تصحیح کی. اگر وہ میری تصحیح نہ کرتا تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا نہ ہوتا. میرے باپ نے میری تصحیح کی، میری ماں نے مجھے سکھایا، اس لیے میں یہاں تک پہنچ سکا. کیونکہ جو میرا ابدی باپ ہے اس نے ہمیشہ میرے راستوں کو سیدھا کیا تاکہ میں اس منزل پر پہنچ سکوں. اور اب جب کہ نا امیدی ہے، دکھ ہے، کرب ہے، ڈرے نہ اس بات سے، چاہے ہم اس کے پاس چلے جائیں، چاہے ہم اس دنیا میں رہیں، وہ ہمارا باپ تھا، وہ ہمارا باپ ہے، اور وہ ہمارا باپ رہے گا. اس لیے اس فادرز ڈے پہ اپنے والدین کو اور بالخصوص باپ کو احساس دلائیں کہ آپ کے لیے اس کی تنقید، آپ کے لیے اس کی تصحیح، آپ کے لیے اس کی مار پیٹ اس کے پیار کا نقطۂ عروج ہے. شکریہ.